آج الگ بات ہے کہ ہم آزاد قوم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی، ہائے افسوس، وہ زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، وہ ساز و سامان، وہ قیمتی سرمایہ وہ ختم ہو گیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کیوں؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب اس کو اپنے لٹنے کی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر الطاف علی نے کہا تھا دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ کائے کا شکوہ کریں، جو کچھ ہے اپنے ہاتھوں کے کرتوت۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی، پھر قرآن پاک کے صفحات پر ان کا واقعہ رب نے یہ تحریر فرما دیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب فرعون اور اس کی قوم تمہارے اوپر بہت ظلم ڈھاتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں ان سے نجات عطا فرمائی، پھر اللہ نے تمہارے لیے دریا کا سینہ چیر دیا، تمہیں دریا عبور کرایا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، عذاب میں مبتلا کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب قوم فرعون یعنی فرعون تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی جبکہ بڑا ظلم کرتے تھے وہ۔ اس آیت مبارکہ میں آزادی والے دن کو یوم تشکر کے طور پر یاد رکھنے کا حکم ہے۔ 10 محرم الحرام کو یہودی بنی اسرائیل والے یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا بھئی روزہ کیوں رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی، اس لیے وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہم اس آیت کے تحت یوم تشکر مناتے ہیں، یہ 14 اگست یوم تشکر ہے، اس لیے ہم 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جشن کو غلط لفظوں میں استعمال کیا، ہم نے اس جشن کو بھنگڑوں میں، ناچ گانوں میں اور شراب خوری میں، شراب پینے میں اس طرح جو ہے وہ ہم نے اس دن کو گزارا ہے، یا ہم نے بلیاں مارنا، ون ویلنگ کرنا، یا جو ہے وہ جناب اپنے منہ پر جھنڈے بنوانا، ناچنا گانا میوزک لگانا، ہم نے اس کا انداز بدل ڈالا ہے۔ یہ ناچ گانے والا دن نہیں ہے، یہ یوم تشکر کا دن ہے۔
30 लाख मुसलमानों ने मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए जाम शहादत नोश किया था। ये उनको इसाले सवाब करने का दिन है, ये उनकी बरसी का दिन है। मैं आपसे पूछता हूं, बरसी वाले दिन आप म्यूजिक लगाते हैं? बोलो बोलो। आपके बाप की बरसी हो, दादाजी की बरसी हो, अम्मी जी की बरसी हो, तो आप क्या करेंगे? भंगड़े डालेंगे? आप जो डालते हैं ना, मैं उन जलीलों से बात कर रहा हूं। अपने बाप की, मां की, दादे की, रिश्तेदार की बरसी में भंगड़े नहीं डालते। और यौम शुहदा वाले दिन, जश्न आजादी तो असल उन शहीदों की याद का दिन है। उस दिन ये भंगड़े डालना, नाच गाना करना, ये बनवीले करना, ये क्या है? ये शुहदा के साथ गद्दारी नहीं है? ये जो मुल्क हमें मिला है ना, ये हमें इसलिए मिला है कि इस मुल्क के अंदर हम आजाद हैसियत से जिंदगी गुजारें। इस मुल्क के अंदर हमें इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। दायरे इस्लाम में रहकर हमने आजादी मनानी है, ना कि इस्लाम के खिलाफ। मुल्क इस्लाम के नाम पे मिला है और आजादी इस्लाम के खिलाफ मनाई जा रही है। समझ में आती है ये बात? भाई मुल्क इस्लामी है, इस्लाम के नाम पे मिला है, और जश्न आजादी का अंदाज क्या है? ये हमारा अंदाज तो नहीं है, ये हिंदू का अंदाज हो सकता है, ये सिखों का अंदाज हो सकता है, किसी और का हो सकता है। हमारा ये अंदाज नहीं है। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल जद्दोजहद की गई। 22,000 उलमा ने जाम शहादत नोश किया। किस लिए? पटाखे फोड़ने के लिए, नाच गानों के लिए, रक्स सुरूर की महफिल सजाने के लिए। अक्लमंद इजाजत देगा अपनी मां की बरसी वाले दिन अपने घर में भंगड़ा डालने का? बोले। अपने लिए अक्लमंदी जाहिर होती है और शुहदाए पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी गफलत, ये धोखा है। ये क्या है? ये धोखा है ना, ये नहीं होना चाहिए। फजल हक का नारा हक है अब तक याद जमाने को। एक नारा लगाया उसने, जश्न आजादी तो नारे लगाने का दिन है। क्या नारा लगाना था? पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अच्छा, आपको दिए आधा नारा गया है। जब भी आप आगे, मैंने जब दूसरा नारा लगवाया ना, तो आप में से आधे लोगों की आवाज निकली और आधे सोच रहे हैं भाई कहना क्या है। तुम्हें आधा नारा दिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिरात ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ ला इलाहा कहने से बंदा मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान कब होगा? सिर्फ पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कह के आप अपने मकसद को नहीं पहुंच सकते। आप अपने मकसद की, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ही तब जब आप कहेंगे कि दस्तूर रियासत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पाकिस्तान का दस्तूर क्या है भाई? 1857 में मौलाना फजल हक ने नारा लगाया। फजल हक का नारा हक है अब तक याद जमाने को, जिसका एक फतवा था सारे अफरंग के लर्जाने को। फरंगी हिलने लगे, उन्हें कहा हो क्या गया है, ये कौन आ गया है, ये किसने फतवा जारी कर दिया है, ये किसने फरंगियों से आजादी का फिर फतवा जारी किया है। और उस वक्त हिंदू कांपने लगे, सिख कांपने लगे, ये कौन आ गया है। मुसलमान डर रहे थे। उस वक्त कांग्रेसी मुल्ला कह रहे थे हमने तो
تو یہ فتویٰ نہیں دیا ہم میں تو کوئی فضل حق نہیں ہے. بریلی کے تاجدار آپ کے دادا جان سے جب پوچھا گیا مولانا رضا علی سے یہ کون ہے فضل حق، کہا یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، ایک عالم دین ہے فضل حق. پوچھتا ہے کون ہے فضل حق؟ لوگ تو کہتے ہیں نا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. اس نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارا فضل حق سے تعلق نہیں ہے. کانگریسی ملاؤں نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑے بڑے ملاؤں نے اپنے رخ پھیر لیے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، حق بات کہنے سے ڈر رہے تھے. لیکن اس وقت بھی کوئی تھا بریلی کے اندر مولانا رضا علی خان جیسی ہستی جس نے کہا تھا وہ ہمارا مجاہد ہے، جس کا ایک فتویٰ تھا سارے افرنگ کے لرزانے کو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو بھی لتاڑا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. انہوں نے نعرہ لگا دیا. علماء آخری دو اپنا 1946 تک جب تحریک آخری مراحل میں تھی، ملک ہمیں ملنے والا تھا، 1946 تک لوگوں کے گھروں میں جا جا کر تقریریں کرتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں کو کہ ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں. فضل حق رحمت اللہ علیہ کے لوگ خلاف ہو گئے، مولوی خلاف ہو گئے. انگریز نے سر کی قیمت لگا دی. کوئی مخبری کرے، ڈھونڈ کے لائے، پتہ بتائے، انگریز بہت سارا انعام دے گا. فضل حق خیر آبادی کے سر کی قیمت لگ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے اس مولوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا تھا مجھے پتا ہوتا یہ قوم اتنی بیوقوف ہے، یہ قوم اتنی غدار ہے، یہ قوم اتنی جاہل ہے، یہ قوم اپنے موصلوں کی قدر نہیں کرنے والی، تو میں نے غلطی کر لی، میں نے ان کو ایٹم بم بنا دیا. مجھے پتہ ہی بعد میں چلا ہے. کہنے لگے مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے ایٹم بم کیوں بنایا ہے. اللہ کی قسم ہم ان شہداء سے شرمسار ہو رہے ہیں کہ ان شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں یار پیش کیے. اس لیے پیش کیے کہ یہاں ہم مسلمان بن کے نہ رہے، انگریز کے غلام بن کے رہے. ہم یہاں آزادی اسلام کے مطابق نہ گزارے بلکہ انگریز اور یہودیوں، نصرانی اور ہندو اور سکھوں کے مطابق گزارے. ناچنے سے ملک نہیں ملا، ناچنے سے. اقبال نے کہا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، مجھ سے پوچھ امت کی تقدیر کیا ہے، مجھ سے پوچھ. تجھے کیا پتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ مال دولت کما لیا، ناچ گانا کر لیا، بس یہی ہے میری زندگی کا مقصد. اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وہ کہتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کیا ہے تقدیر امم؟ کہتے ہیں شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر. وہ کہنے لگا کہ شمشیر و سینہ یہ تلوار ہے اور نیزے یہ ہے ہماری تقدیر، طاؤس و رباب یہ ناچ گانا یہ نہیں ہے ہمارے اندر. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا. تقدیر امم کیا ہے؟ وہ قوم جو کھیلتی تھی کل تک شمشیروں کے ساتھ، آج سینما دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ. یہ قوم ہم بن گئے ہیں، ہم یہ قوم نہیں ہے. انہوں نے قربانی دی، نعرہ لگایا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پھر آدھی آواز آئی ہے یہ غداری ہے کلمے کے ساتھ، یہ بزرگوں کی شہادت اور ان کے نعرے کے ساتھ غداری ہے. آدھا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے دستور ریاست پر محمد رسول اللہ سینہ تان کر پڑا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں مزہ آیا. یہ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے شہداء آپ سے خوش ہو جائیں گے یہ جو اتنی ڈر پوک بوزدل ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں؟ ایسے نہیں، سینہ تان کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت. اسی محبوب کے لیے یہ ملک بنا ہے، اسی کے نام پر یہ ملک بنا ہے. دستور ریاست اس کے اندر وہ ہوگا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ دے کر گئے ہیں. یہاں قادیانیوں کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت اس
اس ملک کے اندر قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، ختم نبوت کے ڈاکوں کو ملک پاکستان کے اندر آزاد رہنے کی اجازت ہے۔